تو وہ 150 کروڑ لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روگ ایلیمنٹ بھی ہوگا؟ نہ وہ RSS تو میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، میں یہ اوپن کہتا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا ایک ماڈل ہے یہ دنیا میں، وہ تو ایک سوشل ڈیولپمنٹ کی نان گورنمنٹل ایک ایسا ماڈل ہے. میں نے اس کا بڑا اسٹڈی کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ جو سیوک ہے. اچھا، جس میں سیوک آ رہا ہو، جس میں سینا نہیں آ رہا، سیوک آ رہا ہے. اس میں جیش نہیں آ رہا، اس میں جو ہے نا حزب نہیں آ رہا، حزب اللہ نہیں آ رہا، اس میں آ رہا ہے سیوک. نہیں وہ تو اور کہیں سے اپنے ایکشن سے. اور دوسری بات، اچھا میں ایک اور بات بتاؤں جی، RSS کی ایک اور کمال کی بات ہے جو بہت کم لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، انٹلیکچوئل آرگنائزیشن. جو جنرلی میں جب یہ کہوں گا تو شاید بھارت کے بھی جو اینٹی RSS لوگ ہیں وہ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے. RSS میں جو انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے، سائنٹیفک ایلیمنٹ اتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی نعرے لگانے والے بھی 2-4 لوگ ہوں گے، کوئی ایسی کوئی الٹی سیدھی بات بھی کر دے گا، کہیں نہ کہیں سے ہوگا، لیکن وہ انفیکٹ کوئی RSS کے کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہوتے. وہ ایسے کوئی فرنج سے کچھ بات کر دی ہے، جنرل پبلک سم ٹائم کوئی پولیٹیشین ٹائپ کر دیتا ہے، گھوم گیا چڑھ گئی کسی کو. سم ٹائم. جو کمال کی بات ہے RSS کا جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے، فلاسفی پر، سائنس ریسرچ پر، وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا. پھر جو اکنامک اسٹریٹجی ہے سوشل اسٹریٹجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا، ان کا یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ لوگ، بلکہ یہ اسٹرکچر ایسا ہے. میں نے جو اس کا تھوڑا سا دیکھا تو اس میں مجھے اسٹرکچر ایسا نظر آیا ہے کہ ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ اینڈ ایجوکیٹڈ. یہ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں. شاید ایک زمانے میں ہم جب بچے تھے اسکول میں جمعیت طلبہ ہوا کرتی تھی تو وہ اسی ماڈل کو لے کے چلتی تھی. پھر بعد میں اس میں وہ فینیٹسزم شامل ہو گیا، جہاد شامل ہو گیا. شروع میں کیا تھا کہ جمعیت کی آپ نے بات کی، وہ ان کے کچھ سوشل ریفارمز کے تب کام ہوا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا چونکہ اٹھان ہی جہاد پہ تھی نا، کہ وہ حسن البنا مسلم بردرہڈ نے اور مودودی صاحب نے ادھر قتال اور جہاد، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، کبھی RSS نے ایسی بات نہیں کہی. ٹھیک ہے نا جی. وہ صرف اور صرف اپنی سویلائزیشن، اپنی دھرما کی پروٹیکشن دھرتی کے لیے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت کی بہتری کی بات کرتے ہیں. اب یہ جاہل آدمی عمران خان RSS کو سمجھے بغیر کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو خیر، چلیے اس کی جہالت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ پاکستان کے بڑے بڑے دانشور اس جہالت میں ہیں. چلیے، یہ عمران خان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا جاہل آدمی ہے. بھائی میں نے ایک بات کا بھی اظہار کیا کہ جو شخص صدر ٹرمپ کے ساتھ اور چین کے صدر زی کے ساتھ بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے پھر رہا ہے، تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسپرچویلٹی یا تسبیح کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کا بھی ریسپیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے انیس بھائی، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ تسبیح پھیرنا شروع کر دیں، گھر میں مہمان بلا لیں، ٹھیک ہے نا، آپ تسبیح پھیرنا شروع کر دیں اور سر نیچے کر لیں، تو مجھے کیا فیل ہوگا؟ اٹینشن نہیں دے رہا مجھے کہ یار اس کو بندے کی عزت نہیں ہے، تو یہ دانے کی عزت کر رہا ہے، دانے کی عزت، اور اللہ کی عزت کرے گا. تو میں اس کو RSS کے بارے میں جو اس کی جاہلانہ باتیں ہیں اس کو تو میں اگنور چھوٹ دیتا ہوں. اس لیے چھوٹ دیتا ہوں کہ وہ تو پاکستان کے میڈیا اور نام نہاد دانشور جو وہاں کے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، تو یہ کیسے سمجھ پائے گا؟ چلے آئی انڈرسٹینڈ ہے، لیکن یہ ایک سمپل سی بات ہے، ایک مینرز کی بات ہے، ایتھکس کی بات ہے، بالکل کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے طور پر دوسرے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں جو ایک جسے کہتے ہیں نا اگنورنس کی بات ہے، اس میں جو عمران خان یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں کہ لفظ RSS ایک ایسا ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا RSS کا بھی قصور ہے. وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہے کہ انہوں نے کبھی یہ اس اویئرنیس کی طرف شاید دھیان نہیں دیا. میں کہتا ہوں ایک پروگرام میں اور آپ ان کے ساتھ مل کے کریں گے، اور ان کی ایک انٹیلیجنسیا کو لے کر آئیں گے کہ سر آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس پورے عرصے میں جب سے یہ بنی ہے آپ نے کتنے قتال کی بات کی، کتنے جہاد کی بات کی، کتنے آپ نے جو ہے نا لڑائیوں کی بات کی، کتنے لوگوں کو بم سے اڑایا، یا کتنے آپ کشمیر کے لیے گئے، کتنے آپ مطلب میں بہت سارے RSS کے دوستوں کو شوز میں لاؤں گا جو آپ کو اپنا انٹلیکچوئل ڈسکورس، مجھے یہ دکھانا ہے دنیا کو چہرہ، ٹھیک ہے، جو اپنا انٹلیکچوئل ڈسکورس